السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آج میں نے جس محاورے کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پاپڑ بیلنا. ٹھیک ہے، اس کو آپ پاپڑم، ان کو پاپڑ کہتے ہیں، رولنگ آؤٹ پاپڑم. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے معنی اور مفہوم پہ چلتے ہیں. تو پاپڑ بیلنا یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، تو اب اس کے معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کے معنی چیک کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم پہ بڑھتے ہیں. اچھا، معنی جو ہیں اس کے استعمال ہوتے ہیں بہت زیادہ کوشش کرنا، بے پناہ محنت کرنا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ لگن اور محنت سے کام کرنا، یہ اس کے معنی ہیں. ٹھیک ہے، اب مفہوم کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں گے نا کہ پاپڑ کو محنت سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ اس سے پیزا کو کیوں نہیں دی گئی، روٹی کو کیوں نہیں دی گئی، یا کسی اور کھانے کو محنت سے تشبیہ کیوں نہیں دی گئی، یا کسی اور چیز سے تشبیہ کیوں نہیں دی گئی، پاپڑ سے ہی کیوں دی گئی؟ تو اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو دیکھیں اور اس پہ غور کریں تو جو پاپڑ بیلنے کا عمل ہے وہ کافی محنت طلب ہے، انتہائی محنت طلب ہے. ٹھیک ہے، اور جو خواتین و حضرات جنہوں نے پاپڑ بنا کر بیچنے کو اپنا ذریعہ معاش یعنی پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ اس کے بنانے کے عمل جو اس کا جو بنانے کا عمل ہے وہ کافی محنت طلب ہے. یعنی اس کو بنانا، اس کو سکھانا، اور اس کو یہ بہت نازک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ذرا سا بھی ہاتھ لگ جائے تو ٹوٹ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ان کو مطلب ثابت حالت میں پیک کرنا اور مارکیٹ میں سپلائی کرنا، تو یہ انتہائی محنت طلب اور انتہائی مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم مفہوم کی طرف پڑھتے ہیں. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کو پاپڑ سے کیوں تشبیہ گئی ہے، محنت کو، کوشش کو پاپڑ سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے. وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ یہ ایک محنت طلب چیز ہے جس کو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم اس کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں. مفہوم اس کا کچھ اس طرح آپ لے لیجئے کہ دیکھیے، آپ ایک گھر چلانے سے ایک ملک چلانے تک لے لیجئے، ہر زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیجئے تو لوگ محنت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاپڑ بیل رہے ہیں، بڑے بڑے پاپڑ بیل رہے ہیں، مطلب بہت پاپڑ بیلنے کے بعد آپ کو کسی چیز کا صلہ ملتا ہے. اب ہم جیسے ایک ملک چلانے کے لیے ایک حکومت کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کتنی چیزیں کرنی پڑتی ہیں تب جا کے ایک ملک چلتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں کی معیشت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اکانومی، معیشت. اچھا، اسی طرح سے اگر ہم عام فہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں اور نظر ڈالیں تو جو ہے سب لوگ محنت کر رہے ہیں. اب ایک ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ملازمت حاصل کرنا جو ہے، یعنی کہ ایک نوکری حاصل کرنا، جاب حاصل کرنا انتہائی محنت طلب کام ہے. تو ملازمت جو ہے اس کے لیے آپ کو کافی دھکے کھانے پڑتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک عام فہم زبان میں سمجھیں تو کہ دھکے کھانے پڑتے ہیں، چکر لگانے پڑتے ہیں، اور بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. جب آپ کو ایک اچھی ملازمت ملتی ہے اور جو آپ کی خواہش کے مطابق بھی ہو، آپ کی صلاحیت کے مطابق آپ کو جو ہے وہ اچھی جاب ملتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اب وہ محنت کس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو انٹرویو کی تیاری کرنا پڑتی ہے. تقریباً ہر روز شام جو انٹرویو کالز آتی ہیں اس کے اوپر آپ کو رپلائی کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، مختلف دفاتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں. تو لیکن اس چیز سے بھی انکار نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو بغیر پاپڑ بیلے ملازمت مل جاتی ہے. وہ کس طرح مل جاتی ہے کہ وہ بھئی ظاہر سی بات ہے سفارش کی بنیاد پر. لیکن اگر یاد رکھیے کہ سفارش سے حاصل کی گئی ملازمت ہوتی ہے، جو نوکری ہوتی ہے، اس میں اتنا مزہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، جو انسان اپنی محنت، سچی لگن
اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ملازمت حاصل کرتا ہے، اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے. تو یہ ایک ہماری جو عام فہم زندگی میں، جو ہماری عام زندگی میں جو جس چیز کے لیے بہت زیادہ پھاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہ اس سے انکار نہیں ہے کہ ملازمت حاصل کرنا ہے. یعنی آپ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملازمت حاصل کرنا ایک ایسا ہے جیسے ایک کسی پہاڑ کو سر کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر عام زندگی میں آپ دیکھ لیں تو ہمارے گھروں میں جو مائیں کام کرتی ہیں، آپ کی امی ہیں، بہنیں ہیں، بڑی بہن ہیں، تو وہ بھی کچن میں کام کر رہی ہیں، باورچی خانے میں کام کر رہی ہیں، روز صبح شام دوپہر، صبح کا ناشتہ بنانا، دوپہر کا کھانا بنانا، رات کا کھانا بنانا. تو یہ بھی ایک پاپڑ بیلنے، یہ جو مثال ہے نا، یہ بھی کسی پاپڑ بیلنے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی امی کو، بڑی بہن کو، یا جو بھی آپ کے گھر میں کھانا بنا رہے ہیں ان کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جب کہیں جا کے آپ کے سامنے ایک لذیذ کھانا اور آپ کا من پسند کھانا آپ کے سامنے آتا ہے. تو اب آپ بولیں گے کہ اس میں کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بھائی؟ تو پاپڑ یہ بیلنے پڑتے ہیں کہ امی کو سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی آج کیا پکائیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے. پھر اس کے لیے آپ کو سارے اجزاء جمع کرنا، مارکیٹ سے سامان لے کے آنا بازار سے، ٹھیک ہے، اور ان کو دھونا، ان کی ساری تیاری کرنا، ٹھیک ہے. اور پھر گرمی ہو، سردی ہو، موسم کی جتنی بھی موسم جتنا سرد گرم جیسا بھی ہو، اس میں کھڑے ہو کے کچن کے اندر کام کرنا اور پکانا، اور تمام پورے اہتمام کے ساتھ کھانے کو بنانا. تو یہ اس میں بھی پاپڑ بیلنا ہے. تو ہر جگہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر پاپڑ بیل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر شخص. اسی طرح سے آپ اپنے ابو کو لے لیجئے، بڑے بھائی کو لے لیجئے، جو گھر کا خرچ چلا رہے ہیں، جو کماتے ہیں، جو گھر میں جو کما کے لے کر آتے ہیں، جس سے گھر چلتا ہے آپ کا، وہ لوگ بھی پاپڑ بیل رہے ہیں. اب کیا وہ کیسے پاپڑ بیل رہے ہیں؟ وہ ایسے پاپڑ بیل رہے ہیں کہ ابو یا بڑے بھائی جو بھی ہیں وہ روز صبح دفتر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر بزنس مین ہے تو بزنس پہ جا رہے ہیں، ان کا اپنا بزنس ہے تو وہ شاپ پہ جا رہے ہیں، یعنی کہ صبح اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی نیند خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. روز کا آنا جانا، اگر ان کے جاب کی جو جگہ ہے یا شاپ گھر سے دور ہے تو روز ٹریفک میں پھنس جانا، ٹریفک کو برداشت کرنا، اس کی پریشانیوں کو روز برداشت کرنا. تو وہ بھی ایک انسان ہر روز جو ہے وہ ایک ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کرنا تو ہے. تو یہ بھی ایک پاپڑ بیلنے کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ہر کوئی محنت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہمارے طلباء و طالبات ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ امتحان جیسے ہی آتے ہیں تو وہ امتحان کے قریب آتے ہی اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں کافی. اور کچھ بچے تو پورا سال ہی توجہ دیتے ہیں، لیکن کچھ بچے چلیں جب ایگزام قریب آتے ہیں یا امتحانات قریب آتے ہیں تو وہ کافی اپنی توجہ جو ہے وہ پڑھائی پر مرکوز کر دیتے ہیں. اینڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف جو ان کے جو مشکل مضامین ہوتے ہیں اس کے لیے ٹیوشن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں، مطلب ہر چیز جو ہے وہ پڑھائی کے لیے ترک کر دیتے ہیں، جیسے ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ترک کر دیتے ہیں. تو یہ بھی پاپڑ بیلنے سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو اس کا کیا صلہ ملتا ہے؟ صلہ یہی ملتا ہے کہ جب وہ اچھی محنت کرتے ہیں تو وہ امتیازی نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا صلہ مل جاتا ہے. اچھا، ایک بات میں اس میں ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ پاپڑ بیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی کبھی بہت محنت کے بعد ہمارے باپ داداؤں نے جو ایک چیز کمائی ہوتی ہے، جیسے ہماری کوئی جائیداد ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے، جیسے گڈ ول، جسے ساکھ کہتے ہیں. ایک بزنس ہے، بزنس کی ایک گڈ ول ہوتی ہے، ایک ساکھ ہوتی ہے، اس کو قائم و دائم. ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو پانے کے لیے اب آپ کہیں گے نہیں مجھے تو جاب نہیں کرنی ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. میرے باپ دادا نے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں بھی آپ کو پاپڑ بیلنے ہیں. اب وہ کیسے بیلنے؟ اس چیز کو قائم و دائم رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کو قائم و دائم رکھنے کے لیے بھی پاپڑ بیلے جاتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلے جائیں. کسی چیز کا کوئی، اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے، کوئی جائیداد، کوئی اس طرح کا کوئی ویلیویبل آئٹم یا ویلیویبل چیز،
تو آپ کو اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے بھی بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ صرف حاصل کرنے کے لیے نہیں، اگر کوئی چیز ہے آپ کے پاس تو آپ کو اس کی بھی، یا کوئی اچھی ملازمت ہے، اب ابو کے پاس کوئی اچھی ملازمت ہے، بڑے بھائی کے پاس کوئی بہت اچھی ملازمت ہے، نوکری ہے، اچھی جاب ہے، تو اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے بھی وہ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. روز صبح اٹھتے ہیں، جاتے ہیں آفس. ٹھیک ہے، ان کو بہت زیادہ ان کی پرفارمنس، ان کی چیزیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سب محنت کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس یہی کہیں گے کہ جو یہ زندگی ہے اس میں سوائے محنت کے کچھ نہیں ہے، صرف محنت محنت محنت. اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ محنت میں ہی عظمت ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی جو میں نے جس آپ کو معنی و مفہوم سمجھائے پاپڑ بیلنا، آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی. اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کی بتاتی ہوں. آپ کو کسی بھی چیز کو اگر یاد کرنا ہے نا، کہ جیسے پاپڑ بیلنا، اب آپ اس کے بالکل معنی بھول گئے، تو آپ اس کی ایک چھوٹی سی اسٹوری بنا کے نا اپنے دماغ میں ایسے رکھ لیں کہ پاپڑ بیلنا مطلب، اب آپ بھول گئے کہ بہت کوشش کرنا، محنت کرنا، آپ کو یاد نہیں آ رہا امتحان کے دوران، تو آپ اس چیز کی ایک چھوٹی چھوٹی اسٹوریز بنا کے اپنے دماغ میں اس طرح سے کہیں فٹ کر لیجئے. تو وہ چیز آپ کو جب آپ چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کو، تو اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی تشریح وغیرہ وہ تو بہت آسان ہو جاتی ہے. پھر جب آپ کو ایک چیز کے معنی پتہ چل گئے تو اس کی تشریح کرنا یا اس کا مفہوم لکھنا یا یاد کرنا یا اس کو لکھنا اپنے الفاظ میں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو امید ہے کہ یہ محاورہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں کسی نئے محاورے کے ساتھ حاضر ہوں گی. اور اگر آپ لوگ کوئی محاورہ یا کوئی ایڈیم، ضرب الامثال، یا کچھ بھی آپ الگ سے کچھ اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی ضرورت ہے ابھی سیکھنے کے لیے، تو آپ یقیناً مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے. اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اگر چینل پہ نئے ہیں تو شیئر، لائک، فالو یہ سب کچھ کر دیجئے. سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا، تاکہ نئی ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع یا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے. تب تک کے لیے، نئی ویڈیو آنے تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ.